وقت آ گیا ہے کہ نگران حکومتوں کے تماشائے بے ذوق کی صلاحیت، اہمیت اور افادیت کا بے لاگ جائزہ لیتے ہوئے دیکھا جائے کہ دنیا بھر کے جمہوری ممالک سے ہٹ کر ہم نے عہد آمریت کی متعارف کردہ اس مشق رائگاں کو کیوں سینے سے لگا رکھا ہے۔ یہ اچھوتا خیال 1956 اور 1973 کے دستور سازوں کو بھی نہ سوجھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بحالی آئین فرمان مجریہ 1985 کے ذریعے صدر اور گورنروں کے اس اختیار کو آئین کا حصہ بنا دیا کہ وہ اسمبلیوں کی میعاد ختم ہونے پر نگران وزیر اعظم اور نگران وزرائے اعلیٰ کا تقرر کریں۔ بعض تکنیکی ترامیم کے ساتھ یہ پخ آج بھی آئین کا حصہ ہے۔ 1990 کے انتخابات میں غلام مصطفیٰ جتوئی کی نگران وزارت عظمیٰ تلے پہلے اور 2018 میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کے زیر اہتمام آخری انتخابات ہوئے۔ اب تک کے 6 انتخابات میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہ تھے جو ہر پہلو سے معتبر اور غیر متنازع قرار پائے۔ البتہ یہ سند عمران خان کی ضد کے سبب 2013 کے انتخابات کے حصے میں ضرور آئی، جب سپریم کورٹ نے انتخابات کے دھاندلی سے پاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ آخری اور تازہ ترین مثال اجلی روایات کے حامل نیک نفس جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کی ہے، جن کے سر پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتفاق رائے سے نگران وزارت عظمیٰ کا تاج سجایا گیا۔ 25 جولائی کو غروب آفتاب کے کچھ ہی دیر بعد اول شب کی فتنہ ساما ساعتوں میں یکا یک RTS کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ ووٹوں کی صندوقچیاں جادوئی اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کر نامعلوم بارگاہوں میں پہنچ گئیں اور 3 دن تک شب گزیدہ نتائج عوام کے اعصاب پر کچوکے لگاتے رہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کچھ نہ کر پائے، وہ بھی ہار گئے، الیکشن کمیشن بھی ہار گیا، عوام بھی ہار گئے۔ یہ ووٹ کی توہین بلکہ عصمت دری کا ایسا شرمناک مظاہرہ تھا کہ آج تک عذاب جاں بنا ہوا ہے۔ ہماری دیکھا دیکھی بنگلہ دیش نے بھی 1996 میں نگران حکومتوں کا تصور اپنا لیا، لیکن 12 برس بعد اس مشق بے ثمر سے تائب ہو کر دنیا بھر میں مروجہ نظام کی طرف واپس چلا گیا۔ اہل بنگال نے اتنی خوش ذوقی کا مظاہرہ ضرور کیا کہ نگران حکومت کے سربراہ کو وزیر اعظم کے بجائے چیف ایڈوائزر کا نام دیا۔ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے ممالک میں کہیں بھی اس نوع کی نگران حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ EIU کے مطابق بہترین جمہوری اقدار رکھنے والے سر فہرست 10 ممالک میں ناروے، آئس لینڈ، سویڈن، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، آئرلینڈ، ڈنمارک، آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ ان میں سے کسی نے نگران حکومتوں جیسے چونچلے نہیں پال رکھے۔ ہمارے ہاں کا نگران بندوبست آئینی اور قانونی تقاضوں سے بے نیاز نرالے ہی ڈھنگ رکھتا ہے۔ پاکستان کا آئین غیر مبہم طور پر نگران حکومتوں کے دائرہ کار کو منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت تک محدود کر دیتا ہے۔ متعدد عدالتی فیصلے بھی صراحت کے ساتھ قرار دے چکے ہیں کہ نگرانوں کا کام کسی نوع کا انقلاب برپا کرنا، پالیسیوں میں بنیادی تبدیلیاں کرنا یا دور رس نتائج کے حامل اقدامات کرنا نہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں لگ بھگ 3 سالوں پر محیط کاوش پیہم کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے الیکشن ایکٹ 2017 کی منظوری دی، جو آج بھی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے متفقہ، جامع اور مستند دستاویز ہے۔ اس ایکٹ کا آرٹیکل 230 اور اس کی 11 ذیلی شقیں وضاحت سے بتاتی ہیں کہ نگران حکومتوں کے فرائض کیا ہیں اور انہیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ 230(1) کی ذیلی 4 شقوں کا عنوان جلی ہے: نگران حکومت کے فرائض، فنکشنز آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ نمبر 1، حکومت چلانے کے لیے روزمرہ کی عمومی انتظام کاری۔ نمبر 2، قانون کے مطابق انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت۔ نمبر 3، معمول کے ایسے کام یعنی روٹین ٹاسکس جو عوامی مفاد کے لیے ضروری ہوں اور جنہیں آنے والی حکومت واپس لینا چاہے تو اسے مشکل نہ ہو۔ نمبر 4، تمام افراد اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھنا۔ آرٹیکل 230(2) کا عنوان ہے: جو کام نگرانوں کو نہیں کرنے چاہیے، دا کیئر ٹیکرز شیل ناٹ۔ اس عنوان کے تحت 7 موانعات کا غیر مبہم ذکر ہے۔ نمبر 1، کسی نوع کے بڑے پالیسی فیصلے۔ نمبر 2، ایسے پالیسی اقدامات جن سے آنے والی منتخب حکومت کی اتھارٹی مجروح ہو۔ نمبر 3، ایسے معاہدے جو عوامی مفاد کے منافی ہوں۔ نمبر 4، بیرونی ممالک یا عالمی اداروں کے ساتھ عہد نامے۔ نمبر 5، سرکاری افسران کی ترقیوں اور تبادلے۔ نمبر 6، ضرورت اور اہمیت کا تعین کیے بغیر اور الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر تبادلے کرنا۔ نمبر 7، الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونا یا اس طرح کی کسی سرگرمی کا حصہ بننا جو انتخابات کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونے پر اثر انداز ہو۔ اس وضاحت اور صراحت کے باوجود ہمارے نگرانوں کو کچھ اندازہ نہیں کہ وہ کس لیے آئے ہیں، ان کا بنیادی وظیفہ کیا ہے اور انہیں اپنی توانائیاں کس کام پر مرکوز رکھنی چاہیے۔
1 माह हो चला, मेरे इल्म में नहीं कि कोई एक भी काबीना इजलास सिर्फ इंतखाबी उमूर और इलेक्शन कमीशन से मुआवनत के तकाज़ों बारे मुनक़िद हुआ हो। शायद ही किसी ने आईन, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 या इससे मुताल्लिका अहम अदालती फैसलों पर एक नज़र डाली हो। व्हाट्सएप कॉल्स के अंदाज में तलाश किए गए ये हीरे बड़ी लॉटरी निकल आने की शादमानी और सरशारी के साथ इक़्तिदार की बारगाहों तक पहुँचे और फिर भूल गए कि वो क्या करने आए थे। कुछ ने इसे अपने काम काज से फरागत और तफरीह का सुनहरी मौका जाना, कुछ तस्वीर, तकरीर और तशहीर के आशूब का शिकार होकर टीवी स्क्रीनों में जा बैठे और कुछ मनसबी लज़ाइज़ और आसाइशों में मगन हो गए। सबकी सुबह इंतखाबात के तवील इल्तवा की दुआओं के साथ तुलू होती और इसी आरजू की धीमी धीमी आँच में गरूब हो जाती है। वो इन रिफ़तों के लिए अवाम के मरहून मिन्नत है, ना जवाब दे। खला से आए और खला में चले जाएंगे। इस बेचेहरा निज़ाम की दुनिया में कोई वक़्त नहीं। ये पाकिस्तान को 2-3 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए इंतहाई दर्जे की बेतौकीरी और आलमी तन्हाई में धकेल देता है। इन्हीं दिनों सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भारत जाते हुए ख्वाहिश के बावजूद इसलिए पाकिस्तान में कुछ वक्त गुजारने से गुरेज़ा रहे कि यहाँ का बेबालों पर सियासी बंदोबस्त उनके मर्तबा व मकाम से मुनासबत नहीं रखता था। निगरान नामुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात की कुदरत रखते हैं, ना सलाहियत और ना अज़म। ये बहुत नेकोकार होने के बावजूद धांधली रोकने की इस्तेदाद भी नहीं रखते। 6 इंतखाबी तजुर्बों से ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है। सो आने वाली हुकूमत और अपोजिशन को इत्तफाक राय से 1973 के आइन में की जाने वाली इस आमराना पैवंदकारी को काट फेंकना चाहिए। दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ भी असम्बलियों की तहलील के वक्त मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतें कायम रहें, लेकिन अगले ही दिन वो उन शिकंजों में कस दी जाएं जो आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 ने निगरान हुकूमतों के लिए बनाए हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन पहले ही वसी इख्तियारात रखता है, उसे मजीद तवाना बना दिया जाए। दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक में यही तरीका कार राइज है, तो हमें भी कई कई महीनों के लिए मुल्क को चंद बेसिम तिफलाने खुद मामला के हवाले करके अमलन मफलूज कर देने की इस मशक़ बेसमर से निजात हासिल कर लेनी चाहिए।